اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوم تاکید تابع کی دوسری قسم ہے تاکید۔ بتایا تھا کہ خاتمہ متفرق فائدوں کے بیان میں ہے جن کا جاننا واجب ہے، اور وہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل ہے تابع کے بیان میں۔ تابع کی تعریف کی تھی، پھر کہا تھا وَتَابِعْ 5 نوع است، اور تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ تو تابع کی قسم اول، پہلی قسم صفت ہے، اس کا بیان کل ہو گیا۔ آج دوسری قسم کا بیان ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں دوم تاکید۔ تابع کی دوسری قسم تاکید ہے۔ اب تاکید کسے کہتے ہیں اس کی تعریف اور وضاحت کر رہے ہیں۔ وَأُ تابعیست کے حال مطبوع را مقرر گرداند در نسبت یا شمول تا سامع را شک نہ ماند۔ یہ تعریف ہوئی۔ وَأُ تابعیست، اور تاکید ایسا تابع ہے کہ حال مطبوع را، جو مطبوع کے حال کو مقرر گرداند، پختہ کرے، جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے، در نسبت، نسبت میں، یا شمول، یا شمول میں۔ تو تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے نسبت میں یا شمول میں، تا سامع را شک نہ ماند، تاکہ سامع کو شک نہ رہے، تاکہ سامع کو شک نہ رہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہوا؟ تو فرمایا تاکید ایسا تابع ہے۔ یہ تو آپ جان رہے ہیں تاکید تابعی ہے۔ تاکید جس کے لیے اسے تاکید بنایا گیا ہے، جو اس سے پہلے ہوگا وہ مطبوع ہوگا اور اسے مؤکد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جیسے موصوف صفت ہوتا ہے تو صفت سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے۔ صفت تابع ہے اور موصوف کیا ہے؟ مطبوع ہے۔ یہ تابع کی دوسری قسم ہے تاکید۔ تو یہ تاکید تابع ہوگی اور اس کا مطبوع کیا ہوگا؟ مؤکد ہوگا، مؤکد ہوگا۔ آگے بیان آئے گا مبدل منہ بدل کا، تو بدل تاکید ہوگا اور مبدل منہ کیا ہوگا؟ نہیں، تاکید نہیں ہوگا، بدل تابع ہوگا، بدل تابع ہوگا، اور جو مبدل منہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مطبوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مطبوع۔ تو فرمایا دوم تاکید، تابع کی دوسری قسم ہے تاکید۔ وہ تابعیست، اور تاکید ایسا تابع ہے کہ حال مطبوع را مقرر گرداند، جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے، یعنی مطبوع کی جو حالت ہے اس میں یہ پختگی لائے گا، کوئی کچا پن نہیں چھوڑے گا یہ۔ تو مطبوع کے حال کو مقرر کرے گا در نسبت، کس چیز میں؟ نسبت میں۔ نسبت میں کیسے کرے گا؟ جیسے آپ کہیں زید زید قائم، زید زید قائم، یا کہیں جاءنی زید نفسہ، میرے پاس خود زید آیا۔ یا آپ نے پہلی مثال جیسے کہا زید زید قائم، زید زید کھڑا ہے، تو جب آپ نے پہلی مرتبہ زید کہا تو سننے والا یہ سمجھ سکتا تھا، ہو سکتا ہے زید نہ ہو، کوئی اور ہو، دھوکے سے نکل گیا ہو یا اس کی توجہ نہ رہی ہو۔ لیکن جب 2 مرتبہ آپ کہیں گے زید زید قائم، تو یہ جو ڈبل آیا تاکید کے طور پر، اس نے پختہ کر دیا کوئی اور نہیں، دھوکے میں نہیں، معاملہ اوریجنل ہے، زید ہی کھڑا ہے۔ تو زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، اور مسند کی اسناد مسند الیہ کی طرف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نسبت ہے نہیں، مسند کی نسبت کی طرف کی جاتی ہے، مسند الیہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اسی نسبت میں کیا تعریف کر رہے تھے کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے در نسبت، نسبت میں، اس نسبت میں کہ کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہی کی گئی ہے، قائم کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں بلکہ زید کی طرف ہی ہے۔
یا یوں کہیں زید قائم قائم، زید کھڑا کھڑا ہے، یعنی بیٹھا نہیں ہے، لیٹا نہیں ہے. زید قائم اگر سنگل کہیں تو یہ سوچ سکتا ہے سامع کہ شاید دھوکے سے نکل گیا ہو یا اس طرف توجہ نہ ہو. لیکن جب آپ کہیں گے زید قائم قائم تو ارے بہت پختگی کے ساتھ ہے، تاکید کے ساتھ، کھڑا ہی ہے، زید کھڑا ہے یعنی معاملہ پختہ ہے. تو اب یہاں پر یہ جو تابع ہے، قائم ہو رہا ہے تابع، تاکید. تو تعریف کی تھی کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے نسبت میں. تو اب یہاں پر مسند کی نسبت کی گئی ہے، مسند الیہ کی طرف قیام کی ہی نسبت کی گئی، قائم کی، کسی اور کی نہیں کی گئی ہے. کہ زید کی طرف کس چیز کی نسبت کی گئی ہے؟ قیام کی، کہ زید کھڑا ہی ہے، لیٹا نہیں ہے. تو یہ مطلب تو ہوا نسبت کا کہ تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو، اپنے سے پہلے والے کے حال کو پختہ کرے در نسبت، نسبت میں، مسند یا مسند الیہ میں. نسبت کا تعلق کس سے ہوگا؟ مسند یا مسند الیہ سے. تو تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے نسبت میں، یعنی مسند یا مسند الیہ ہونے میں. یہ بتا کہ یہ مسند ہے یا یہ مسند الیہ ہے، یہی ہے مسند الیہ، یہی ہے مسند. تو تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو مقرر کرے نسبت میں یا شمول، یا شمول میں. شمول کیسے ہوگا؟ جیسے کہیں فسجد الملائکۃ، قرآن میں ہے نا فسجد الملائکۃ، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جہاں، تو اگر اتنا ہی کہا جائے فسجد الملائکۃ، فرشتوں نے سجدہ کیا، تو کوئی یہ سمجھ سکتا ہے شاید کچھ فرشتوں نے کیا ہوگا، 10-20 نے کیا ہو، 100-200 نے کیا ہو، 1000-2-4000 10-20 ہزار نے، لاکھ نے کیا ہو، لیکن شاید سب نے نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ حکم سب کو شامل ابھی ایسے نہیں ہو رہا ہے. سامع یہ سمجھ سکتا ہے شاید سب کو شامل نہیں ہے، تو کیا لے کر آئے؟ فسجد الملائکۃ کلھم، فسجد الملائکۃ کلھم. تو اب یہ جو کل آیا یہ مطبوع کے حال کو مقرر کر رہا ہے، فرشتوں کے سجدہ کرنے کو، فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکہ، یہاں ملائکہ مطبوع ہے، مطبوع کے حال کو مقرر کر رہا ہے شمول میں، کہ سب کے سب شامل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بعض شامل ہے بعض نہیں، سب کے سب شامل ہیں. یا یوں کہیں جاءنی القوم، جاءنی القوم، میرے پاس قوم آئی، تو آپ سمجھیں گے قوم آئی، ٹھیک ہے، قوم کے لوگ آئے، کچھ آئے ہوں گے شاید، ہو سکتا ہے سب نہ آئے، لیکن جب آپ نے کہتے جاءنی القوم کلھم، میرے پاس پوری کی پوری قوم آئی، تو اب اس کل نے مطبوع کے حال کو پختہ کیا، شمول میں سب کو شامل کر دیا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے در نسبت یا شمول کی. نسبت کا مطلب یہ ہے کہ مسند یا مسند الیہ میں جو نسبت ہوتی ہے یا تو تاکید اس کو پختہ کرے گی، چاہے مسند الیہ ہونے کو پختہ کرے گی یہی مسند الیہ ہے، یا مسند کو پختہ کرے گی یہی مسند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نسبت سے متعلق ہوگی. شمول یہ تمام اجزاء کو شامل کرے گا یا تمام افراد کو. جیسے فسجد الملائکۃ کلھم، تو فرشتوں کے تمام افراد کو شامل کر دیا کہ سارے افراد نے، جتنے فرشتے ہیں سب نے سجدہ کیا. اور کہا ہم نے جاءنی القوم کلھم، میرے پاس پوری کی پوری قوم آئی، تو اس نے بھی تمام افراد کو شامل کر دیا. تو یا تو یہ تمام افراد کو شامل کرے گا یا تمام اجزاء کو. چیز ایک ہی ہوگی، اس کے افراد نہیں ہوں گے لیکن اجزاء ہوں گے. جیسے آپ کہیں اشتریت البیت کلہ، اشتریت البیت، اشتریت میں نے خریدا، البیت گھر، اشتریت البیت کلہ میں نے پورا گھر خریدا. اگر آپ یہ کہیں اشتریت البیت میں نے گھر خریدا تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ حصہ خریدا ہو، 2 کمرے خرید لیے ہوں، آدھا خریدا ہو، ٹھیک ہے. لیکن جب کہا اشتریت البیت کلہ تو تمام اجزاء کو شامل ہو گیا. اب یہ آپ یوں کہیں اشتریت العبد کلہ، اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا کا پورا غلام خریدا، پورا کا پورا غلام. چونکہ غلام کی خریداری میں آدھی بھی ہو سکتی ہے خریداری، 25% بھی ہو سکتی ہے. غلام بیچے جاتے تھے نا، اب تو غلامی ہے ہی کہاں، غلام بیچے جاتے تھے، تو ایسا ہو سکتا ہے آدھا کسی اور نے خریدا ہو اور آدھا
بہت مہنگا مل رہا ہو، 2 لاکھ کا غلام ملتا ہو، 1 لاکھ روپے ڈالے ہوں، یا ایک نے 1.5 لاکھ ڈالے ہوں اور ایک نے 50,000. تو یہاں پر جو اجزاء ہیں وہ ہو سکتے ہیں غیر حصی ہیں. اجزاء ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ غلام کی خریداری جزوں میں، حصوں میں ہو سکتی ہے. تو آپ کہیں اشتریت العبد، میں نے غلام خریدا، تو سوچ سکتا ہے انسان، ہو سکتا آدھا خریدا ہو یا 25% خریدا ہو، کچھ پتی ڈالی ہو. لیکن جب کہا اشتریت العبد کلہ، میں نے پورا غلام خریدا، کوئی اور شریک نہیں ہے، پورا کا پورا میں نے خریدا، تو یہ بھی شمول میں مطبوع کے حال کو پختہ کر رہی ہے یہ تاکید، جو کلہ کے ذریعے یا کلہم کے ذریعے آ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں تعریف پر بڑی وضاحت ہو گئی. دوم تاکید و او تابعیست کے حال مطبوع را مقرر گرداند. تابع کی دوسری قسم ہے تاکید، اور وہ ایسا تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پختہ کرے در نسبت یا شمول، نسبت میں یا شمول میں، تا سامع را شک نہ ماند، تاکہ سامع کو شک نہ رہے. جب کہنا زید زید قائم، اب سامع کو شک نہیں رہے گا کہ زید کھڑا یا کوئی اور، چونکہ تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے زید زید قائم، زید زید کھڑا ہے. و تاکید بر 2 قسم است، اور تاکید کی 2 قسمیں ہیں، لفظی و معنوی. تاکید کی ایک قسم ہے تاکید لفظی، اور تاکید کی دوسری قسم ہے تاکید معنوی. تاکید لفظی بتکرار لفظ است. تاکید لفظی لفظ کی تکرار سے ہوتی ہے. تاکید لفظی لفظ کی تکرار سے ہوتی ہے، یا کہیں تاکید لفظی لفظ کو 2 بار ذکر کرنے سے ہوتی ہے. لفظی اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ کے ذریعے ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں. چوں زید زید قائم، جیسے زید زید کھڑا ہے. و ضربا ضربا زید، اور مارا مارا زید نے. کس نے مارا؟ اب تو کوئی شک نہیں ہے کہ زید نے مارا. مارا یا دھکا دیا؟ مارا. ضربا ضربا 2 بار ہے، مارا ہے، یہ مت سمجھنا دھکا دیا ہے. و ضربا ضربا زید، اور مارا مارا زید نے. و انا زیدن قائم، اور بے شک زید کھڑا ہے. زید کھڑا ہے، 2 مرتبہ کہا بے شک. تو یہ تاکید لفظی ہے، ڈبل ذکر کر دیں، چاہے آپ مبتدا کو ڈبل ذکر کریں، یا خبر کو ڈبل ذکر کریں، یا فعل کو ڈبل ذکر کریں، یا فاعل کو ڈبل ذکر کریں، یا جو انا ہے اسے ڈبل ذکر کر دیں. بہرحال جو لفظ ہے اس کی تکرار ہو گئی تو یہ تاکید لفظی ہے. و تاکید معنوی بہشت لفظ است، اور تاکید معنوی 8 لفظوں کے ساتھ ہے. تاکید معنوی کتنے الفاظ کے ساتھ آتی ہے؟ 8 الفاظ کے ساتھ آتی ہے. تاکید معنوی کے لیے کتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں؟ 8 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ 8 الفاظ ہیں کون کون سے؟ گنتے چلیں. نفسن، غور سے ذرا، نفسن، وعین، وکلا، وکلتا، وکل، واجمع، واقطع، وابتع، وابصع. ہو گئے 9. تو یہ 9 الفاظ ہیں جن کے ساتھ تاکید معنوی لائی جاتی ہے. تاکید معنوی لائی جاتی ہے. اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، خوب استعمال کیا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جن کا استعمال کچھ کم ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے. بہرحال تاکید کے لیے یہ 8 الفاظ آتے ہیں. دیکھیں، چوں، جیسے کہ مثال دے رہے ہیں، جانی زید النفس، جانی زید نفس جو ہے اس کے ذریعے تاکید واحد کے لیے بھی لاتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی لاتے ہیں، جمع کے لیے بھی لاتے ہیں. سب کے لیے یہ آتا ہے. واحد کے لیے نفسہ، واحد کا ہی لفظ آتا ہے، اور تثنیہ اور جمع کے لیے اس کی جمع، نفس کی جمع انفس، انفس لاتے ہیں. تثنیہ کے لیے کیا لائیں گے؟ انفس، اور جمع کے لیے بھی انفس لائیں گے. ہاں جب تثنیہ کے لیے لائیں گے تو تثنیہ کی ضمیر ہوگی اس کے بعد، انفس کے بعد، انفسہما، ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے لائیں گے تب بھی ضمیر ہوگی اس کے بعد، انفسہم. چوں جانی زید النفسہ، جیسے کہ ہم کہیں جانی زید النفسہ، ترجمہ ہوگا میرے پاس زید خود آیا.
یہ کس کی مثال ہے؟ تاکید مانوی کی، تاکید مانوی کی. اور تاکید مانوی کی یہ مفرد کی مثال ہے یا تثنیہ یا جمع کی؟ مفرد کی. وجاءنی الزیدان انفسہما، میرے پاس دونوں زید خود آئے، یہ بھی تاکید مانوی کی مثال ہے، لیکن واحد کی ہے یا جمع کی؟ تثنیہ کی ہے. وجاءنی الزیدون انفسہم، میرے پاس سب زید خود آئے، یہ کون سی تاکید کی مثال ہے؟ لفظی یا مانوی؟ مانوی کی. اور کون سی صورت ہے؟ واحد ہے، تثنیہ، جمع؟ جمع کی صورت ہے. تو یہ بات سمجھ گئے آپ کہ لفظ نفسن جو ہے اس کے ذریعے واحد کی تاکید بھی لائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے مطبوع کی طرف. دیکھو واحد میں بھی دیکھ لو، نفسہ واحد کی ضمیر ہے، انفسہما تثنیہ کی ضمیر ہے، انفسہم جمع کی ضمیر ہے. تو لفظ نفس کے ذریعے واحد کی تاکید بھی لاتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی لاتے ہیں اور جمع کے لیے بھی لاتے ہیں، لیکن اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو مطبوع کی طرف لوٹتی ہے. وعین را بری قیاس کن، اور لفظ عین کو تاکید کے لیے عین بھی آتا ہے نا. وعین را بری قیاس کن، اور عین کو اسی پر قیاس کریں، اور لفظ عین کو اسی پر قیاس کریں. جو مثالیں ابھی گزری ہیں انہی میں نفس ہٹا کر عین رکھ دیں آپ. تو کیا کہیں گے؟ جاءنی زید عینہ، جاءنی زید عینہ، میرے پاس زید خود آیا. وجاءنی الزیدان اعینہما، وجاءنی الزیدان اعینہما، میرے پاس دونوں زید آئے. وجاءنی الزیدون اعینہم، میرے پاس سب زید خود آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر فرماتے وجاءنی الزیدان کلاہما. اب کلا کو بیان کر رہے ہیں. کلا اور کلتا یہ بھی تو تاکید کے الفاظ میں سے ہیں، لیکن یاد رہے کلا یہ بھی تثنیہ کے ساتھ آتا ہے. اس کے ذریعے کس کی تاکید لاتے ہیں؟ ارشاد تثنیہ کی. کلا کے ذریعے کس کی تاکید لاتے ہیں؟ اور مذکر کی، تثنیہ مذکر. کلتا اس کے ذریعے بھی تثنیہ کی تاکید آتی ہے، لیکن تثنیہ مؤنث کی. ان دونوں لفظوں کے بعد بھی ضمیریں ہوں گی تثنیہ کی، دونوں لفظ کے بعد بھی تثنیہ کی ضمیریں ہوں گی جو مطبوع کی طرف لوٹ رہی ہوں گی. تو وہی بتایا کلا اور کلتا کے ذریعے تثنیہ کی تاکید لاتے ہیں. کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے ہے. وجاءنی الزیدان کلاہما، آ گیا کلاہما. والہندان کلتاہما، جاءتنی الہندان کلتاہما. جاءنی الزیدان کلاہما ترجمہ کریں گے میرے پاس دونوں زید آئے، میرے پاس. اور وجاءتنی الہندان کلتاہما، میرے پاس دونوں ہندا آئیں، دونوں ہندا آئیں. دیکھو وکلا وکلتا خاصند بمثنی، اور کلا اور کلتا مثنیٰ کے ساتھ تثنیہ کے ساتھ خاص ہیں. تو مثال ہو گئی بیان نفسن، عین، کلا، کلتا. کل اجمع وغیرہ رہ گئے. دیکھیں وجاءنی القوم کلہم، میرے پاس پوری کی پوری قوم آئی، ساری کی ساری قوم آئی. اجمعون واقطعون وابطعون وابصعون. جاءنی القوم کلہم، یہ لفظ کل جو ہے اس کا استعمال بھی تاکید کے طور پر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن رہا اجمعون تو یہ کل کے بعد استعمال ہوتا ہے. کلہم اجمعون جیسے ہے نا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کل کے بعد بھی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کل کے بغیر ڈائریکٹ اجمعون کا بھی ذکر آ جاتا ہے، کبھی کل کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو کل اور اجماع رہ گئے. اکثر کل کے بعد اجماع آئے گا، لیکن کبھی اجماع ڈائریکٹ بھی آتا ہے. لیکن بعد کے جو رہ گئے تین، اقطعون و ابطعون و ابصعون، یہ کہاں آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ تو یہ اجماعوں کے تابع ہیں. کس کے؟ اجماعوں کے ساتھ ہی آتے ہیں، اس کے بغیر یہ نہیں آتے ہیں. اور اجماعوں پر یہ کبھی مقدم بھی نہیں ہوتے ہیں، یہی بتا رہے ہیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون واقطعون وابطعون وابصعون، یہ اسٹپنی کی حیثیت رکھتے ہیں، پیچھے ہی آتے ہیں. بدا کے اقطعوا وابطعوا وابصعوا اتباعا باجمعوا، اتباعا باجمعوا. جان لیجئے کہ اقطعوا اور ابطعوا اور ابصعوا تابع ہیں اجمعوں کے. اتباعا باجمعوا اجمعوں کے تابع ہیں. پس بدون اجمعوں نیایند، تو یہ اجمعوں کے بغیر نہیں آئیں گے.
اجماؤں کے بغیر نہیں آئیں گے. وہ مقدم بر اجمعو نباشند، اور اجماؤں پر مقدم نہیں ہوں گے. اجماؤں کے بغیر بھی نہیں آتے ہیں اور یہ اجماؤں پر مقدم بھی